تھی، جان دی کی بھی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ میرے بھائیوں، آج الہ واحد کی پرستش کرنے والوں کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ میرے بھائیوں، ہے کوئی بندہ جو اس طرح پورے کفر کے سامنے بابا کے دور ایک اللہ کی عبادت و اطاعت کا اعلان کرے؟ میرے بھائیوں، قرآن کہتا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامتی کے ساتھ باہر نکل آئے تو کہتے ہیں انی راغب الی ربی سیہدین، کیا میں یاد نہیں رہ سکتا جب یہ میری بستی، جب یہ میری سرزمین مجھے قبول نہیں کر رہی ہے تو میں یہاں رہنے کے قابل نہیں، میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر رہا ہوں، میرا رب قریب مجھے راستہ دکھائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ کتنی بڑی بات ہے کہ آدمی محض ایک اللہ کے دین کی خاطر، ایک اللہ کے بقا کے لیے اپنے وطن چھوڑ دے، اس سرزمین کو چھوڑ دے جہاں پر وہ پیدا ہوئے، جہاں پر پلے بڑھے، جہاں پر جوانی کے ایام دیکھے، جہاں پر سب سے پہلے الہ واحد کی پرستش کا عالم لے کر کھڑے ہو گئے۔ میرے بھائیوں، تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکل پڑتے ہیں اور جاتے جاتے اپنے رب سے دعا مانگتے ہیں، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے پاک پروردگار عالم مجھے نیک صالح اولاد عطا فرمانا۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابراہیم، ہم تمہیں بطور انعام ایک ایسا بچہ عنایت کریں گے جو بڑا بردبار ہوگا، مشکلوں کو برداشت کرنے والا ہوگا، صبر و تحمل کرنے والا ہوگا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کے گھر بڑھاپے میں اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ابھی وہ اپنی ماں ہاجرہ جی کی گود میں تھے کہ حکم الہی ہوا کہ اپنے اس معصوم بچے اور اپنی بیوی کو اس بیاب و بیار ریگستان میں لے کر چھوڑ دو جہاں اس وقت صفا مروہ کی پہاڑیاں ہیں، جو مکہ کی سرزمین ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا اے اللہ میں وہ کیسے چھوڑ سکتا ہوں جہاں نہ رہنے کا کوئی سامان ہے، نہ پینے کا کوئی سامان ہے، جہاں دور دور پر کوئی چلند پرند نظر آ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن اللہ ابراہیم کے اس ادا کو پیش کرتے ہیں اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، کہ جب ان کے رب نے ان سے کہا کہ ان کے لیے جھک جاؤ تو میرے بھائیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے جھکے، نہ آگے دیکھا نہ پیچھے دیکھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی بچے سمیت کو چھوڑ کر اس بیاب و بیار میدان سے واپس ہوتے ہیں تو آپ کی بیوی ہاجرہ آپ کی دامن تھامتی ہے اور پوچھتی ہے اے ابراہیم علیہ السلام مجھے اس بیاب و بیار ریگستان میں ڈال کر کہاں جا رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں۔ شاید آپ کی زبان نہ کھل رہی ہو، آخر وہ بھی تو ایک نبی کی ماں تھی، ایک نبی کی بیٹی تھی۔ کہا اللہ امرک بہذا، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو میرے بھائیوں، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں یہ اللہ کا حکم ہے، میں اللہ کے حکم تمہیں اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، پھر اس ایمان والی ماں حضرت حاجرہ کہتی ہے اِذَا لَا يُزَيِّعُ اللَّهُ، تب تو اللہ ہمیں ہر چیز ظاہر نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں، اس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سفر میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیے میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ذرا اور بڑے ہو چکے تھے، کسی لائق ہو چکا تھا کہ اپنے والدین کا سہارا بنے۔ میرے بھائیوں، روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم خواب دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ ایک رات خواب دیکھا، 2 رات خواب دیکھا، 3 رات خواب دیکھا، آخر سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اپنے معصوم کے گلے پر چھری پھیرنے کا حکم دے رہا ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ منظر قرآن نے کھینچا ہے، ذرا سوچئے اور اپنے دل کی نگاہوں سے دیکھیے کیسا لطف انگیز اور ایمان افروز ہوگا وہ منظر جب ایک بوڑھے اور ضعیف دلبار اپنے اس معصوم رخت جگر جو 80 سال کی عمر میں ملا تھا ان سے کہہ رہے ہیں یا بنیہ فانظر ماذا تری، اے میرے بچے، اے میرے پیارے، میں تجھے خواب میں دیکھا ہوں کہ ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس معصوم فرزند نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو پرورش پائی تھی
انہوں نے بھی بے خطر بول گیا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اے میرے ابو جان، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ اس کو کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ میرے بھائیوں، چونکہ وقت کم ہے، بس میرے بھائیوں، اس قربانی کا اصل مقصد کیا ہے، قربانی کی روح کیا ہے، قربانی کا جوہر کیا ہے؟ وہ دراصل یہ ہے کہ ہمارے اندر اخلاص پیدا ہو، تقویٰ پیدا ہو، جانثاری اور فداکاری کے وہی جذبات پیدا ہوں جو حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے دل میں پیدا ہوا تھا۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیے، آپ جب قربانی کرتے ہیں تو آپ اللہ سے یاد کرتے ہیں، اے اللہ ہم تیرے لیے مسلم ہیں، ہم تیرے آگے جھکے، ہم تیرے ہیں، ہم تیرے بزرگوار اسماعیل کی پیروی کرنے والے ہیں۔ جس طرح اسماعیل نے، جس طرح آپ نے قربانی کی سنت جاری کر کے اسماعیل کی گردن چھڑائی تھی، اسی طرح ہم اپنی جانوروں کا خون بہا کر، جانوروں کا گردن دے کر، اے اللہ ہم آپ سے جہنم کی آگ سے اپنی گردن چھڑاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کی جو ضرور ہے، جو ان کا جوہر ہے، وہی جذبات، وہی کیفیات ہمارے اور آپ کے اندر بھی پیدا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔